یہ جو آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو انتخابات کے حوالے سے ابہام ختم ہو گیا اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اب اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا، میاں بیوی آپس میں بات کر سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ اسپیکولیشن کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ بات ہوئی۔ مارکیٹ نے آج اچھا رسپونڈ کیا اس پورے فیصلے کو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے کیا کیا کچھ کرنا ابھی بھی باقی ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ انتخابات سے بہت پہلے ہونے چاہیے تھے، کیونکہ اگر ہم آئین کی جو آئین کے نے اس میں کہا ہوا ہے آرٹیکل 48 میں، اس میں 90 دن میں ہونے چاہیے تھے الیکشن، اور وہ 90 دن تو میرے خیال میں آج یا کل میں ختم ہو گئے، تو یہ ہو جانے چاہیے تھے۔ اس سے پہلی یہ مسئلہ آیا ہے کہ آئندہ سے آئین میں دی ہوئی ٹائم لائنز جو ہیں اس کی کوئی کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی، جو کہ ایک بہت خطرناک بات ہے اور افسوسناک بات ہے اس لحاظ سے کہ آئین کے جو وقت کی ان کی جو درکار ہوتے ہیں، قانون آئین کے مطابق جو کام جس وقت میں ہونے چاہیے اسی وقت میں ہونے چاہیے، ورنہ ساری چیز جو ہے اس سے ڈسٹرب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ 90 دن کے لیے کیئر ٹیکر حکومتیں بنتی ہیں، وہ 90 دن سے اوپر نہیں جا سکتی۔ تو نتیجتاً ہم نے اب جو حکومت ہے مثلا وفاق کی آپ نے کیئر ٹیکر بنائی ہے، وہ تو اب 90 دن اس کے پورے ہو گئے، اب جتنے دن بھی وہ جائے گی وہ غیر آئینی ہوگی۔ اس طرح سے یہی صورتحال سندھ اور بلوچستان اور پنجاب میں تو پہلے سے ہی ہے، اور کے پی میں پہلے سے ہی ہے۔ تو اس سال میں جو ہمارے صورت سامنے آئی ہے کہ جو آئین کی دی ہوئی وقتی ضروریات ہیں اس کو ہم نے بالکل پسے پردہ ڈال دیا۔ تو آپ اس میں سوری آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں، مگر جو بات آپ نے دیکھی سپریم کورٹ سے جو حکم نامہ آیا اس میں تو صدر صاحب کے حوالے سے بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ آئین کے مطابق اعلان کرتے تاریخ کا، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کو کر دینا چاہیے؟ بالکل کر دینا چاہیے تھا، ان کی بہت بڑی غلطی تھی، کوتاہی تھی، اور یہ تو وہی بتا سکیں گے، اور بہرحال تاریخ ان چیزوں کو معاف نہیں کیا کرتی، کیونکہ وہ اپنا اگر فرض ادا کر دیتے کہ 9 اگست کو انہوں نے اسمبلی کی ریزولوشن کا آرڈر پاس کر دیا تھا، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کے ایڈوائس پر تھا، تو انہیں ساتھ ہی حکم دینا چاہیے تھا کہ فلاں تاریخ کو جو ہے الیکشن ہوں گے، جو انہوں نے نہیں کیا۔ آئین کی خلاف ورزی کرنے میں وہ بھی بالکل اسی طرح سے شامل ہے جس طرح سے اور لوگ شامل ہیں۔ لیکن دیکھیے، یہ افراد کی بات نہیں ہے، یہ آئین تو ہم سب کا ایک کامن دستاویز ہے، جس کی اگر ہم عزت نہیں کریں گے، اس پر ہم عمل درآمد نہیں کریں گے، تو ساری قوم اس سے سفر کرے گی نا، کیونکہ یہی تو گائیڈ لائنز ہیں۔ بالکل خان صاحب، اور اس میں ایک اور، چونکہ اس کی تحریری حکم نامہ آپ نے پڑھا ہوگا، میڈیا کے حوالے سے الگ ہے اور اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں تو بے یقینی کو ختم کرنا تھا، لیکن جو غیر آئینی انہوں نے عدم اعتماد کے دوران صدر مملکت کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا ہے، یا جو حکم نامہ آیا ہے کہ اس وقت وہ غلط ہوا تھا کہ غیر آئینی اقدام اس وقت بھی کیا تھا کہ اسمبلی کو برخاست کرنے کے جو اس کے فیصلے کی توثیق صدر صاحب نے کر دی، انہوں نے غیر آئینی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک کافی سیٹ بیک ہے اگر دیکھا جائے تو صدر الوی کے لیے؟ بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی غلطی تھی ان کی، اور جس کو سپریم کورٹ نے درست کر دیا تھا۔ اس سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوتا اس کے بعد آپ پرائم منسٹر جو ہے وہ ریزولوشن کا ایڈوائس نہیں دے سکتے، اور صدر نیچرلی نہیں کر سکتا۔ وہ ٹھیک ہے، وہ تو سپریم کورٹ نے اس کو درست کر دیا تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ اگر غلطی تھی وہ تو درست ہو گئی، یہاں پر نہیں ہوئی۔ اب اس کو کیسے درست کرنا ہے آپ کے خیال میں؟ اب دیکھیں نا، اس میں دونوں چیف جسٹس کے سامنے یہ کیس تھا، جب یہ ریزولوشن ہوئی ہے تو اسی وقت یہ کیس فائل ہو گیا تھا کہ اب 90 دن کے اندر تاریخ دی جائے، لیکن اس میں سپریم کورٹ کے جو اس سے پہلے چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے وہ کیس لگایا ہی نہیں۔ یہ بعد میں آ کے ان کے بھی آنے کے کوئی 1 مہینے کے بعد یہ کیس فکس ہوا، تو تقریباً 2.5 مہینے تو گزر گئے تھے اسمبلی کی ریزولوشن کو پیش سے کہ یہ کیس عدالت میں لگتا۔
اس کے بعد جو کارروائی ہوئی وہ درست ہے. انہوں نے کہا کہ جی صرف الیکشن کمیشن نہیں بلکہ جاؤ صدر سے بھی پوچھو تاکہ صدر کی بھی اس سے مشاورت شامل ہو جائے. اس حد تک تو درست ہے. لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ وہ آئین کے برعکس تھا.